نہیں پوچھے گا، لیکن میرے عزیز ان سے تو صرف ایک ہی سوال ہوگا، اسلام کیوں نہیں لائے؟ خلاص پورے سوالات ہم سے ہوں گے، ہم سے کہا جائے گا کہ حلال کھایا کہ نہیں۔ اور ایک بات عرض کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام کھانے والا، مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت پر حرام، مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت پر حرام ہے، جنت میں نہیں جائے گا وہ مال حرام سے پلا ہوا جسم۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر کسی کے پیٹ میں ایک نوالا حرام چلا جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ایک نوالا۔ اب ہمارے کو کیا ہے، دعوت میں بغیر بلائے کے بھی گھس جاتے ہیں جی۔ دولہے والے پوچھے کدھر، میں دلہن والوں کی طرف، دلہن والے پوچھے تو دولہے والے کی طرف۔ ایک صاحب گھس گئے دعوت میں اور ایسا ہے انہوں نے کہنا شروع کیا تو وہ گھر والے نے کہا صاحب یہ عقیقے کی دعوت ہے، نہ دولہے کی ہے نہ دلہن کی۔ اب بیچارے پھنس گئے۔ تو بغیر دعوت کے جانا بھی حرام ہے جی۔ ہاں اگر کوئی آپ کے بہت ہی خاص تعلقات ہے، آپ کے دوست احباب اور آپ کے رشتے وغیرہ کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ آپ جائیں تو خوش ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، مگر میرے کو تو ایسا اندازہ ہے آج کل تو خوش بھی نہیں ہوتا جی۔ کب تشریف لے جا رہے ہیں آپ، کب واپس ہو رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب 1 مہینے تک رہ گئے، ایک کے پاس جانے کا نام نہیں لیے تو پوچھے حضرت آپ کے بال بچے یاد آ رہے ہیں؟ تو بولے اچھی بات ہے، میں آج ہی لکھ دیتا ہوں، آ جاؤ بول کے جی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت ہے، اسی پر ہم رو رہے تھے، میں خاندان کے جب تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حرام سے بچنے سے اکل حلال، صدق مقام، یہ 2 چیزیں ہیں۔ حضرت عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی، میرا محی الدین جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے جب آپ حج کو انہیں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے تو بس یہ 2 باتیں انہوں نے کہی تھی کہ بیٹا حلال کھانا، سچ بولنا جی۔ حضرت عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنے مرتبے ملے، جتنے مقامات مجھے حاصل ہوئے، سب والدہ کی نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ کہا چوروں نے کیسی لوٹ، لے اب جان حاضر ہے، صداقت نے تیری مارا محی الدین جیلانی۔ میرے عزیز، ہم ہر سال سنتے ہیں واقعات، 11ویں کی مجلسوں میں برابر سنتے رہتے ہیں، مگر جھوٹ بولنا کبھی چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہماری قوم کو نیک توفیق دے، مجھے بھی نیک توفیق دے اور آپ کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ توفیق کے بغیر ہم نہ چل سکتے ہیں نہ ہم ہل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ایمان پر سلامتی کے ساتھ روزی کمانے کی، حلال کمانے کی اللہ تعالی ہم میں صلاحیت پیدا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ دیکھیے، ہر صاحب کا مولانا رہے یا اولانا رہے، لیڈر ہو کہ پلیڈر جی، کوئی ہو دنیا کا، یہ ایک چیز کا طالب ہے اور وہ ہے کامیابی، کامیاب زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس کامیابی کے لیے تڑپ رہے ہو وہ کامیابی ادھر نہیں جدھر تم جا رہے ہیں، کامیابی ادھر ہے جس سے تم غافل۔ کامیابی کہاں ہے؟ خدا کے پاس۔ کامیابی کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کامیابی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کامیابی ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کوئی کتنی ہی تیزی کے ساتھ کسی طرف جانا چاہے، اس کے لیے ہدایت ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہماری کامیابی کے ضامن ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اسی کو سب سے بڑی کامیابی ملتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ لے لو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روک دیا ہے اسے رک جاؤ۔ تو میرے عزیز، کامیابی کس میں ہے؟ قد افلح من تزکا، پاکی اختیار کی، کپڑے کی پاکی اختیار کی۔ صبح آپ آتے وقت غسل فرمائیں، اچھے کپڑے پہنے،
اچھا کھانا کھائے, پاک کھانا کھائے, پھر عطر وغیرہ لگا کر آپ گھر سے نکلے, وذکر اسم ربی, اور اپنے پالنے والے کو یاد کیا. آپ آتے ہوئے پڑھتے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس عید میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہے, اور اب آنے والی جو عید ہے عید الاضحیٰ, اس میں زور سے پڑھنے کا حکم ہے, مگر پڑھنا ضروری ہے. تو آتے وقت پڑھے نہیں پڑھے اللہ نے کر جانا, بس میں بیٹھے ادھر ادھر کے باتیں, جی کیا کر رہے ہیں کپڑے, کیا کیا بولنے سے نہیں معلوم, زبان کیا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے. جی الصمت زین والسکوت سلامت فاذا نطقت فلا تكن مكسارا وان ندمت على سکوتی مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. جی خاموشی میں سکوت ہے, سکون ہے, سلامتی ہے, جی زینت ہے. فاذا نطقت فلا تكن مكسارا, جب بات کرے بکواسی مت بن, بیکار بات. کہتا ہے میں کبھی خاموش رہنے پر شرمندہ نہیں ہوا, ہاں البتہ میں بات کرنے پر کئی بار شرمندہ ہوا. نہیں بولنے کا تھا کیوں بولا, یہ بول کر مجھے شرمندہ ہونا پڑا, مگر بولنے کا تھا کیوں نہیں بولا, اس پر مجھے شرمندہ ہونا نہیں پڑا. تو میرے عزیز زبان کی حفاظت کیجیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ زبان پکڑ کر فرماتے جرم صغیر جرم کبیر, اس کا جسہ تو چھوٹا ہے مگر اس کا گناہ بہت بڑا ہے. اچھے خاصے دلوں کو توڑا دیتا, گلے کٹا دیتا, اچھے خاصے آباد گھروں کو ویران کر دیتا. کیا یہ جسہ, یہ چھوٹا سا جسہ دوستی کو دشمنی سے بدل دیتا. اسی لیے اس کی حفاظت کرنا, زبان کی حفاظت. حفاظت بولے تو کہ خوفن ڈال کے رکھیں گے, بولنے کے وقت بھی ذرا سوچ کے بولنا پڑتا. ایک صاحب اپنے بچے کو بولے دروازے کی حفاظت کرنا گھر کے. جی اچھا ابا جانے کے بعد کرکٹ کا شوق تھا, دروازہ اکھاڑ لے کے جا کے میدان میں بیٹھ گئے, کھیلنا شروع کیا. باو جان آئے تک پورا گھر چوری چکاروں کے چوروں کے نظر ہو گیا. سارے کمبخت پورا گھر لٹ گیا. بولے آپ بولے تھے دروازے کی حفاظت, دروازہ موجود ہے, حفاظت کر رہا ہوں. ذرا باپ کو بھی چاہیے سمجھا کے بولنا, کھول کے بولنا, واضح کر کے بولنا. تو کہیں زبان کی حفاظت ہے تو پکڑ کے بیٹھیں گے, ہلنا نہیں. میرے عزیز کل قیامت میں ہم کو پڑھنا پڑے گا, اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب. اب اس میں جو جو زبان سے نکالا گیا ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے. میرے عزیز بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ارشاد ہوتا ہے وذکر اسم ربہ, اور اللہ کا ذکر کرتا ہوا عیدگاہ کی طرف آیا. فصلی, پھر اس نے نماز ادا کی. دیکھیے اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تم دنیا کو اور دنیا کی دولت کو اور دنیا کی نعمت کو اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, پریفرنس دیتے ہو. یعنی اللہ کے ارشاد پر دنیا کو اور آخرت کے مقابلے میں یہاں کی زندگی کو پریفرنس دیتے ہو. والآخرت خیر وابقی, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دیکھیے ہم دنیا میں دو چیزیں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی سامان خریدتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اچھی ہو, دوسری چیز یہ کہ باقی رہنے والی ہے. کپڑا لیے بھی تو دیکھتے ذرا اچھا ہے نہیں مضبوط, تو کھینچ کھینچ کے دیکھتے ہیں. اس کی زندگی کے ویسا کھینچنا, ململ کا کپڑا خود کھینچے تو اس کی زندگی ہے معمولی, اور آپ کھینچ رہے زنجیر کھینچے ویسا تو کیسا رہے گا. تو ہر چیز کو آپ مضبوط ہونے کے لیے, مضبوط لینے کے لیے اختیار کریں. بہتر اور مضبوط, یہ دو چیزیں, دو باتیں آپ ملحوظ رکھتے ہیں. مگر جب ہم دنیا کے معاملے میں آتے ہیں اور آخرت کے مقابلے میں, تو ہم دنیا کو جو عارضی ہے, آپ کتنی ہی دولت لا لیں, اللہ کی طرف سے باہر سے کافی دولت آئی. اور مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ صرف سعودی عرب میں 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک حیدرآبادی ہے.
پیور حیدرآبادیاں اپنے نہیں ہاؤ ہاں بولنے والے جی، اور بری چیز نہیں ہے وہ، تو دکنیچ نہ رے، تو دکنیچ بول، تجھے کیا پرائی تو اپنی بول.